एमक्यूएम पाकिस्तान की तमाम मुरादें पूरी हो गई। एक ऐसा शोबा के कमाल का। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की बीवी को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, तोले की बात नहीं कर रहा, बल्कि आधा मन सोना मिल गया। और फिर सिंध हुकूमत के एक लड़ाई जिसकी बाज़गश्त आज पूरे सिंध सेक्रेटेरिएट के अंदर गूंजती रही, वो खबर क्या है? और ईरान के लोग अजीम है, लेकिन ट्रंप की निगाह इस खित्ते पर पड़ चुकी है। वजह क्या है? आज की तहलका अंगेज खबरों में यह बात शामिल होगी कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मुझे क्यों याद आए हैं, और आधा मन सोना डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की बीवी को मिला है। कौन सी बीवी को आधा मन सोना मिला है, और उसके साथ साथ क्या क्या चीजें मिल रही हैं, ये एक तहलका अंगेज इंकशाफ आज किस तरह और कैसे हुआ है, ये आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं। और आज जिस तरीके से विजारतों के कलमदान दिए गए हैं, तो एमक्यूएम की क्या तमाम की तमाम मुरादें पूरी हो चुकी। वो तलब के जिसकी थी वो मिल गई, वो मंजिल की उन्हें चाहिए थी वो मिल गई, और मुर्शिद को सब कुछ मिल चुका है। तो फिर अब आगे क्या होने वाला है? और उसके साथ साथ सिंध सेक्रेटेरिएट के अंदर आज अरबों रुपए के घपलों की गूंज किस तरीके से सामने आई, वजीर और सेक्रेटरी किस तरीके से आमने सामने आए, ये तमाम खबरें आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगी। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपको ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। डरिए मत, जिसके नहीं देखते हैं तो फिर शेयर भी ज़रूर कीजिए, नीचे कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए। और मैंने जिस तरीके से आपसे कहा था कि आपके जो अब कमेंट्स होंगे उस पर भी हम आपको तमाम चीज़ें बताएंगे। ये सिलसिला कल से शुरू होगा, तो कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, गुफ्तगू के सिलसिले को देखते रहिए। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन किसी को किसी वक्त याद आए ना याद आए, लेकिन रमज़ानुल मुबारक का वो महीना ज़रूर होता है कि जब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन लोगों को ज़रूर याद आते हैं। वो शख्स कि जिसने इस पूरे मुल्क की नहीं, बल्कि अगर आप पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों और खुसूसन उर्दू और हिंदी जानने वालों को अगर आप जानते हो, तो उन सब के दिल में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ज़रूर जिंदा होता है। वो शख्स कि जिसने कराची की सड़कों पर सियासत की, वो शख्स कि जिसने एक उरूज हासिल किया और पाकिस्तान के अंदर टीवी रेटिंग के अंदर तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। एक ऐसा शख्स के जिसकी सियासी उरूज की कहानी भी थी, और जिसके साथ साथ शोहरत की टीवी के मेज़बानी का भी उरूज उसके साथ शामिल था। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि आज एक बहुत अहम खबर आई, और उस खबर के ताने बाने कहां आकर मिलते हैं, यह आप सबके सामने पेश करना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत के अगर असबाब को तलाश किया जाए, तो जहां उसका जवाल उसका सबब बनता है, यहीं पर बहुत सारे लोग इस शक का इजहार करते रहे कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का कत्ल किया गया है। और इस कत्ल की कई वजूहात में एक वजह जो बार बार दोहराई गई, वो उसकी तीसरी शादी थी, यानी कि दानिया शाह के साथ उनकी तीसरी शादी थी। कहा जाता है कि उसके बाद उसकी दौलत के भी मामलात हुए, लेकिन दानिया शाह को मालूम है कि तरक्कियों की मनाजिल किस तरीके से तय करनी है। दानिया शाह किस तरीके से डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को फंसाने में कामयाब हुई, और फिर दानिया शाह ने किस तरीके से डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के साथ जिस तरीके से उनकी नाजेबा वीडियो, वो जो पर्सनल वीडियोस होती हैं, एक कमरे की मियाँ बीवी के दरमियान की वीडियोस होती हैं, वो शेयर की। और फिर वो ये समझती थी कि शायद वो उस तरीके से बहुत ज़्यादा आगे जाएगी। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन तो इस गम में चले गए, लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के गम के बाद होता कुछ यूं है कि दानिया शाह और बड़ी स्टार बनने के लिए कोशिश करती है, और एक ऐसे शख्स से शादी करती है कि जिसका नाम अल मारूफ लोहा पहाड़ होता है। हुआ कुछ यूं है कि पिछले दिनों मैं ये आपको एक गाड़ी की वीडियो दिखा रहा हूं। इस गाड़ी की वीडियो को जरा गौर से देखिए। इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, और इस एक्सीडेंट में एक शख्स
जान से चला गया। वो शख्स के जो मोटरसाइकिल सवार था वो इस गाड़ी से टकराया है और उसके बाद वो इस दुनिया से चला गया। मोटरसाइकिल पर मियाँ बीवी दोनों मौजूद थे, लेकिन इस गाड़ी के अंदर कौन मौजूद था? इस गाड़ी की हालत देख के आपको लगता है कि क्या ये मोटरसाइकिल से टकराई है? क्या आपको लगता है कि इसने बहुत बड़ा एक्सीडेंट किया होगा? इसकी पूरा खदोखाल ये बता रहा है कि इसने एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट किया था। और इस गाड़ी में था कौन? इस गाड़ी में थी दानिया शाह, आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी और अब अलमारूफ लोहापाड़ की बीवी। लोहापाड़ से इसने शादी की। मैं आता हूं इस एक्सीडेंट पर। यह एक्सीडेंट है या कत्ल है? कहा जा रहा है कि यहां पर हो सकता है कि इस गाड़ी के अंदर दानिया शाह, उसका शौहर और दीगर लोग मौजूद थे और ये नशे की हालत में थे। लेकिन दानिया शाह है क्या? पिछले दिनों दानिया शाह की एक तस्वीर आई और उस तस्वीर के साथ उसकी वीडियोस बहुत सारी आना शुरू हुई और कहा कि क्या अब दानिया शाह ने अपना अलहदा से एक और शौहर की तरफ वो बढ़ रही है। बाद में दानिया शाह के इसी शौहर लोहापाड़ ने यह इंकशाफ किया कि जनाब ये उसकी बीवी नहीं बल्कि ये ख्वाजा सिरा है। इस ख्वाजा सिरा को दानिया शाह का मुलाजिम रखा गया था और इसके साथ इसकी तस्वीरें आना शुरू हो गई। हैरत अंगेज तौर पर वो याद है आपने कि बादशाह अपने दरबार में और ख़ास तौर पर अपने हरम के अंदर जहाँ ख़वातीन होती थी वहाँ पर जानबूझ के जो मुलाजमीन रखा करते थे वो ख्वाजा सिरा होते थे। उन्हें डर होता था कि कहीं कोई मामला गड़बड़ ना हो जाए। शहजादियों, मलका और ना जाने उनकी बेगमात, कनीज़ें, उन सब की खिदमत के लिए ख्वाजा सिरा रखा करते थे। तो उस शख्स के साथ जब उसकी वीडियो दानिया शाह की आई तो कहा ये तो ख्वाजा सिरा, इसको तो मैंने मुलाजिम रखा था। लेकिन ये शौहर ने एक नया इंकशाफ किया है और वो नया इंकशाफ इसने किया है कि मैंने दानिया शाह को इतना खुश रखा हुआ है कि मैंने इसे आधा मन सोना दिया है। कोई पूछेगा आधा मन सोना कितना होता है? 1 तोला सोना कितने का है? अगर आप गौर करें, यानी कि 10 ग्राम सोने की कीमत लाखों, 2.5 लाख, 3 लाख, यानी 10 ग्राम सोने की कीमत, 100 ग्राम सोने की कीमत आप एक रफ आइडिया लगा लीजिए तो 30 लाख। 1 किलो सोने की कीमत कितनी होगी भाई? हम तो हिसाब ही भूल जाते हैं। 1 किलो सोने की कीमत कितनी हो जाएगी? 10 ग्राम की अगर 3 लाख आप तसव्वुर करें, 100 की अगर आप 30 लाख अगर तसव्वुर करें, और अगर आप 1000 की करें तो 3 करोड़, और अगर 10 किलो की करें तो 30 करोड़। आधा मन सोने का मतलब हो गया 60 करोड़ रुपए का सोना दिया गया है इसको। सोचिए सोचिए सोचिए। और ये नहीं, उसका शौहर कहता है कि मैंने इसको 20 एकड़ की जमीन दी है, सही है, और 2 करोड़ रुपए की गाड़ी दी हुई है, 15 शूटर दे रखे हैं। आप सोचिए, दौलत का मर्ग। कभी टैक्स का इनसे पूछा जाएगा क्या इसी वजह से डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत या कत्ल हुआ था? यानी कि 20 किलो सोना, आधा मन सोने की बात हुई है। ऐशो इशरत और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इस दुनिया से इस गम में चले गए। सोचिए। लेकिन यहां होता यही है, बड़े बड़े नामों को इसी तरीके से ज़मीन बोस किया जाता है और उसके बाद फिर ऐसी इमारतें दौलत और शोहरत की तामीर की जाती है। खैर, मसला ये नहीं है, मसला ये है इस गाड़ी का। इस गाड़ी से एक मियाँ बीवी को कुचला गया, वो शख्स जहांबाग हो गया। अब इसका शौहर ये कहता है कि जनाब गलती मेरी नहीं, गलती हमारी नहीं थी, बाइक वाला आकर उससे टकरा गया था। आपको लगता है ये बाइक वाला टकराया होगा इस तरीके से? आपको लगता है इस गाड़ी के मंजर से? इसमें दानिया शाह भी थी, सब थे, लेकिन मुकदमात दर्ज नहीं होंगे। ये भी तहकीकात नहीं होगी कि नशे में थे या नहीं थे, किस हालत में थे। क्योंकि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को तो इन्होंने जिस तरीके से एक साजिश के जरिए नशे का कहकर तबाह व बर्बाद किया, अब कोई इनसे पूछेगा नहीं। वाकया पंजाब में पेश आया है, सही है।
دانیہ شاہ اس میں تھی. کہہ رہے دانیہ شاہ بالکل محفوظ رہی, گاڑی کی حالت آپ دیکھیے, اور وہ کہہ رہا ہے اس کا شوہر کہ میرا سر چکرانے لگ گیا تھا, میں بے ہوش ہو گیا تھا. مگر جس طرح ہم ڈمپر کی بات کرتے ہیں اور جس طرح ان طاقتور ان حلقوں کی بات کرتے ہیں کہ جناب یہ لوگ جب قتل کرتے ہیں, ان کی گاڑیوں سے حادثات ہوتے ہیں تو یہ بچ جاتے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے ٹک ٹاک سیلیبریٹیز, کہیں تو ان مجرموں کو پکڑیں. اگر آپ نے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے قتل کی وجوہات تلاش نہیں کر سکے تو کم از کم اس بائک والا جو اس سے جہاں بحق ہوا ہے اس کی ہی وجوہات کر لیجئے, شاید یہ جرم سے اس کو پکڑ سکیں. لیکن نہیں ہوتا. یہ ایلیٹ کلاس, جب جو لوگ اپنی دانیہ شاہ کو اتنا پیسہ دے سکتے ہیں, اتنا پیسہ دے سکتے ہیں, جو خود یہ بتا رہے ہیں, کوئی ٹیکس والا گیا ان کے پاس, جا کر پوچھا ٹیکس کہاں دیا ہے, ہم تو بجلی کا بل نہ دے تو پکڑ لیا جاتا ہے. ٹیکس دیا ان کا نہیں پوچھا جائے گا. خیر غور کیجئے گا آپ, اور اس سے بہت ساری باتیں ہیں میرے پاس, لیکن میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے اور کیسے ہوا ہے. آئیے بڑی خبروں کی طرف. اور بھی خبریں ہیں ہمارے پاس, ظاہر ہے ایک ہی خبر پر ہم کہاں تک رہ سکتے ہیں. ایک اور بڑی خبر یہ ہوئی ہے کہ مل گئی منزل انہیں جو شریک سفر نہ تھے, لیکن ہمیشہ کہتے رہے کہ ہم نے تو انگلیاں کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھا ہے. منزل مل گئی, مصطفیٰ کمال صاحب کو وزارت مل گئی. صحیح ہے, چلیں وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, چاند دیکھنے کی وزارت تو نہیں ملی, البتہ صحت کی وزارت مل گئی. اب صحت 25 کروڑ لوگوں کا مسئلہ صحت تو ہے, لیکن صحت کا شعبہ تو اب صوبائی معاملہ ہے, سندھ حکومت کا معاملہ ہے, وفاق کا لینا دینا ہی نہیں ہے. صرف اسلام آباد کے اندر جو صحت کے شعبے ہیں وہ وفاقی وزیر کے پاس آتے ہیں. اسلام آباد کی حدود کو آپ پار کریں, آپ پنڈی کے اندر جائیں تو وہاں پنجاب کا وزیر صحت ہوگا. مریم کے معاملات میں آپ دخل اندازی تو دے کر دیکھیے. سندھ حکومت تو یہی بیچتی ہے کہ جناب ہم نے سب سے بڑا کام صحت میں کیا ہے, ہمارا تو کوئی کام ہو یا نہ ہو, صحت ہی ہمارا کام ہے. اب وہ اپنی صحت ہو یا قوم کی صحت ہو ایک الگ بات ہے. اچھا, عہدے اتنی پیچیدگیاں تھی کہ جناب کس کو کیا عہدہ دیا جائے. کم سے کم وفاق کے اندر وہ عہدہ تو لیا جاتا کہ جس کی اتھارٹی ہوتی, جو بہت زیادہ کام دکھا رہا ہوتا, جو بتا رہا ہوتا, لیکن اختیار میں نہیں ہے. ان کی ول کے مطابق تھوڑی دیا جا رہا ہے, چاہ کے مطابق تھوڑی ہے. چاہ تک تو یہ تھا کہ بس سب منصب مل جائے سو مل گیا. خیر کوئی بہت بڑی تبدیلیاں ہوگی, وہ ایسی تبدیلیاں ہوگی جس طریقے سے وزیر تعلیم صاحب کہہ رہے میں نے فلاں کیمپس کھول دیا, فلاں کیمپس کھول دیا, فلاں کیمپس کھول دیا, وہ بھی پرائیویٹ کیمپس, غریب کے لیے کیا, کچھ نہیں. خیر میرا یہ موضوع نہیں تھا, لیکن شاید وہ دنیا نیوز والے نے خبر چلائی ہے. وہ ایک لفظ آج کل بڑا استعمال ہو رہا ہے بھائی, وہ مرشد جو ہے نا وہ صرف تحریک انصاف میں نہیں, آج کل MQM میں بھی گھسا ہے. یہ پوچھیے گا آپ, ذرا پوچھیے گا آپ کہ مرشد کس کو کہا جاتا ہے, تو آپ کو پتہ چلے گا مرشد کہتے کس کو ہیں آج کل. تو وہاں کے تو مرشد ایک ہیں تحریک انصاف کے, تو عمران خان کہتے ہیں میرے مرشد میری بیوی, وہ بھی بیوی مرشد سے ہی شادی کر لی انہوں نے. چلو خیر, تو وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ یہاں پر بھی ایک مرشد ہے آج کل MQM میں بھی. میں نے بڑا سنا ہے آج کل مرشد, ذرا پوچھیے گا کون ہے, کس کو کہتے ہیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کس کو آج کل مرشد کہا جا رہا ہے. تو خیر اب وہاں پر بھی مرشد نے اپنے مرید کو وزیر اعظم بنانے کے لیے کہہ دیا کہ یار مجھ سے شادی کر لو, تو مرشد سے شادی کر لو تو وزیر اعظم بن جائے گا. صحیح ہے. اسی طرح یہاں ایک مرشد ہے, کہا مجھے وزارت دے دو میں بن جاؤں گا, بن گئے. چلے خیر پھر اس پر کبھی تفصیل سے بات کریں گے. لیکن بہرحال وفاقی حکومت نے جس طریقے سے عہدوں کی تقسیم کی ہے یہ بھی بڑا معنی خیز ہے, اور جس طریقے سے منصب دی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی میں جو وعدے وعید کیے گئے تھے اور اب جو وزارت آتی ہے تو اس کو کتنا وہ لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں یہ وزراء. اب وزراء کی چلتی کتنی ہے, وزراء کی بھی تو چلنی چاہیے نا. چلو ایک آپ کو اسلام آباد ٹریٹوری کے لیے دے دیا گیا, ایک اسلام آباد کی حدود کے لیے دے دیا گیا, تو اس کے بعد آپ کی چلتی کتنی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے. آپ کو اگلی خبر دے رہا ہوں. آج سندھ سیکریٹریٹ میں اور بڑا تہلکہ مچا ہوا تھا,
اور سندھ سیکریٹریٹ میں خبر مجھ سے پہلے ظاہر ہے بہت سارے لوگوں نے فائل کر دی، اس پہ کئی نام ارباب چانڈیو وغیرہ دیگر لوگوں نے خبر فائل کر دی ہے، وہ بہت سارے صحافیوں نے خبر فائل کی، لیکن وہ تہلکہ اس وجہ سے تھا کہ سندھ میں مزدوروں کے لیبر کے ایک وزیر ہے ہیم صاحب، انہوں نے اپنے سیکرٹری کے لیے خط لکھ دیا کہ جناب اس نے 80 کروڑ روپے کی جگہ خرید لی اور مجھ سے پوچھا تک نہیں۔ وہ جگہ جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہولڈ صوبائی، وہاں پر ایک سیکرٹری وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس نے 100 گاڑیوں کی خریداری کی بات کر دی، 10,000 گاڑیوں کی الیکٹرک گاڑیوں کی خریداری کی بات کر دی، بائک کی، اور 3 ارب کا بجٹ بھی اپروول کر دیا، اشتہار بھی دے دیا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ سوچئے کہ سندھ وہ صوبہ کہ جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے متعلق کہا جاتا ہے 16-17 سال سے مطلق العنان حکومت ان کی قائم ہے، وہاں پر سیکرٹری ایک وزیر کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیبر کا، اور اس کی مرضی کے بغیر ہو جاتا۔ تو آپ سوچئے کہ جن کو وفاقی وزارتیں ملی ہے وہ بھی ایک حدود کے تحت، ایک حد کے تحت، ان کے پاس کیا اختیارات ہوں گے۔ اب سندھ حکومت ایڑی چوٹی کا زور لگائے گی یا سندھ میں تمام سیکرٹریز ایسے چل رہے ہیں جس کی جہاں مرضی آئے چل جائے، جس کی جہاں مرضی آ جائے؟ اچھا آپ لوگ کیونکہ کراچی سے زیادہ واقف ہیں تو اکثر ایک بات یاد کرتے، یاد ہے ایک وقت تھا کہ جب لوگ کسی کو کہتے بولتا ہے یار کہاں، بولا یار 90 سے فون آیا ہے، ابھی دیکھو مسئلہ حل ہو جائے گا، یار میں کہاں ہوتا ہوں 90 میں ہوتا، ایک تھا۔ آج کل سندھ میں یہ ہو گیا ہے، بلکہ ہر جگہ یہ ہو گیا ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی کا نام لے رہا ہے، پتہ ہے میں کس کا آدمی ہوں، ارے پتہ ہے اس کے تعلقات کہاں سے ہیں، پتہ ہے اس کے معاملے کہاں ہیں۔ اب وہ وزراء بھی منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ جناب کیا کہیں اور کیسے کہیں اور کس طریقے سے کہیں۔ خیر یہ سوال بڑا اہم ہے کہ اب یہ معاملہ جاتا کہاں ہے، کیونکہ آج سندھ سیکریٹریٹ کے اندر اور جہاں یہ خبر گردش کرتی رہی وزراء کے اندر کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہی ہو رہا ہے اور یہی ہوتا رہے گا۔ تو اب سندھ کا وزیر اعلیٰ خود بھی کیا کمال دکھاتا ہے، خیر اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ اگلی خبر کی طرف آتے ہیں اور وہ بڑی خبر ہے۔ بڑی خبر یہ ہے کہ ٹرمپ رک نہیں رہا، امریکی صدر ٹرمپ رک نہیں رہا، اور وہ روز ایک ایسی خبر بناتا ہے کہ مت پوچھئے۔ وہ بھی لگتا ہے کہ جناب وہ الطاف حسین صاحب کی طرح خط لکھنا شروع کیے عمران خان صاحب نے، اور اب عمران خان کی طرح اور ان کی طرح خط لکھنا شروع کر دیے ٹرمپ نے بھی۔ اور ٹرمپ نے خط لکھا ہے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو، اور ان سے یہ بات کہی ہے کہ جناب میں ایرانی قوم کا بہت خیال کرتا ہوں، لیکن آپ اب یہ جوہری معاہدے کی طرف آ جائیے، کوئی اس کے بعد اس کا انجام اچھا نہ ہو۔ ٹرمپ کا انداز، معاملہ حل بھی کرنا ہے لیکن دھمکی سے، کر رہے ہو نہیں کر رہے، ہر شخص اس کی زد میں ہے نا۔ تب اس وقت جس طریقے سے اس نے ایران کو وارن کیا ہے یا ایران کو تنبیہ کی ہے، لیکن ایران کے جوہری معاہدے کے لیے جو معاملہ حل کر رہا ہے، جس طریقے سے یوکرین میں روس کی مدد کرنے کے لیے امریکہ آگے آیا، بالکل اسی طریقے سے یہاں پر مدد کرنے کے لیے، امریکہ کی مدد کرنے کے لیے اب روس آ رہا ہے۔ اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ ایران کی اعلیٰ قیادت سے روس کی اعلیٰ قیادت نے ملاقات کی ہے۔ میرا فوکس کیا ہے؟ ہمارا فوکس یہ ہے کہ اس خطے کی صورتحال بدل رہی ہے، افغانستان کے متعلق مسائل، انڈیا پر بمبارڈمنٹ کی جو انڈیا سے کہا گیا کہ جناب آپ ہماری گاڑیوں کو آنے دیں، پاکستان پر پابندیوں کے خدشات کہ پاکستانیوں کی امریکہ کے اندر سفری آزادی اس طریقے سے ممکن نہیں ہو سکے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ یہ معاملہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آئندہ چند ہفتوں یا مہینوں کے اندر یہ خطہ پھر گرم ہونے والا ہے، اور آئندہ آنے والی گرمیاں اس خطے کے اندر بین الاقوامی سیاسی مداخلتوں کی گرماہٹ کو بھی بڑھانے والی ہے۔ ہوا یہ کہ کچھ ایک دو لوگ ایسے ہیں جو پیڈ ہیں، پیڈ سمجھ رہے ہیں، پیسے لے کر، وہ ہمیشہ امریکی دفتر خارجہ کی جب کبھی بھی بریفنگ ہوتی ہے تو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک ہی سوال پوچھتے ہیں، تو سی خان کے لیے کیوں کچھ نہیں کرتے؟ اب وہ جب بیٹھیں گے تب کریں گے۔
اچھا ابھی بھی انہوں نے یہی کیا. پوچھا بھائی یہ خان کے لیے کیا کر رہے ہو, وہ امریکی ترجمان نے جواب ہی نہیں دیا. سن لیں, تھوڑا سا سن لیں, 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ کا سن لیں. Did anybody from the US administration say thank you to Pakistan on official level regarding this new arrest? And second, the president aware that the most popular leader of Pakistan, Imran Khan, has been in jail now for last 3 years and lots of atrocities has happened, but is the president at all interested in paying a little attention to Pakistan beside this? Well, I will answer that, noting that in his address to Congress, the president announced the arrest of an ISIS-K operative and planner responsible for the deaths, as I mentioned earlier today, of the 13 brave American service members and over 160 Afghans at Abbey Gate, that he is now in custody. And we extend our gratitude to the government of Pakistan. جواب ہی نہیں دیا. بلاٹا تسی کون, تم کون, میں کون. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خان کو, خان کے لوگوں کو امریکی بہادر سے بہت امیدیں وابستہ تھی. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, یہ جو ریاستوں کے تعلقات ہیں نا, یہ شخصی نہیں ہوتے, یہ پیور ذاتی نوعیت کے نہیں ہوتے کہ جناب میرا دوست, میرا یار. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میری بہنوں, میرے بزرگوں, اس سیاست کا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے گردن ہی بھائی کی گرائی جاتی ہے, کہ اگر نہیں گرائیں گے تو حکومت کیسے ملے گی, ریاست کیسے ملے گی, انتظام کیسے چلے گا. تو جسے جو امیدیں تھیں وہ سب ختم ہو گئی, اور ٹرمپ ایک ریاست کے طور پر اب ایک ریاست پاکستان سے ہی بات چیت کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ بہت اچھا ہوگا. وہ جہاں جہاں اسکرو ٹائٹ کرنے ہوگے وہاں اسکرو ٹائٹ بھی کرے گا, جہاں جہاں اس کو اپنے مفاد چاہیے ہوگا وہ مفاد لے گا. پاکستان بھی یہی ڈپلومیسی کرے گا. تو ریاست اپنے معاملات کو اپنے طور پہ دیکھتی ہے. یہ بات ہمارے کچھ دوستوں کو سمجھ میں آ رہا. جس دن عمران خان کی ضرورت پڑے گی اس دن ہر بریفنگ کے اندر عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان ہوگا. ابھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ پرسنل ریلیشن صرف شہرت کی بنیاد پہ نہیں بنتے, بلکہ کچھ اور معاملات پر بھی بنتے ہیں. یہ آگے چل کر ان کی سمجھ میں آ جائے گا. خان صاحب سے انویسٹیگیشن کا سلسلہ اب بڑھ رہا ہے. خان صاحب کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ ہو رہا ہے, جس طرح MQM کے ساتھ ہوتا ہے, MQM لندن, MQM پاکستان. بالکل اسی تیزی کے ساتھ اب PTI باہر کی اور PTI اندر کی ایک بڑی تقسیم کی طرف بڑھ رہا ہے. جو آج PTI کے بڑے بڑے لیڈروں کو GIT کے اندر بلایا گیا ہے, جن سے انویسٹیگیٹ کیا گیا ہے کہ یہ بتاؤ یہ فنڈ کہاں سے آ رہا ہے, کیسے آ رہا ہے, کس طریقے سے ہو رہا ہے, کیسے معاملات کر رہا ہے, 1.5 گھنٹے بٹھا کے رکھا ہوا ہے. یہ ابتدا ہے اس تقسیم کی طرف. خان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس طرف جائے گا, اور خان کبھی بھی اپنی طاقت کو نہیں گنوائے گا. یوکرین نے 1994 کے اندر بہت بڑی غلطی کر دی تھی. اس نے اپنے ایٹمی ہتھیاروں سے بیک ہو گیا. آج تک وہ اس بات کو پچھتا رہے ہیں. پاکستان اپنی ایٹمی طاقت کو کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا. اسے معلوم ہے کہ جس دن اس نے اپنی ایٹمی طاقت سے سمجھوتا کیا تو پھر نتائج کیا نکلیں گے. اسی طریقے سے جس جماعت کے پاس جو طاقت ہوتی ہے وہ اس کو بھرپور رکھتا ہے. خان کو معلوم ہے کہ اگر اس نے اپنے باہر بیٹھنے والے اور بولنے والوں کو بند کر دیا تو وہ تو ختم ہو جائے گا, تو کبھی بھی نہیں کرے گا. تو یہ لڑائی کشمکش آگے بڑھے گی, اور کشمکش آگے بڑھتے 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 اسی طریقے سے آگے چلے گی. اور گرمیاں شروع ہوں گی. جب گرمیاں شروع ہوں گی تو پھر جو بین الاقوامی معاملات گرم ہوں گے تو پھر خان کے بھی معاملات گرم ہوں گے. تب تک کے لیے روزے رکھیں, صبر کریں اور انتظار کیجئے کہ صورتحال کس طرف جائے گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے, آباد رکھے, سلامت رکھے, قائم رکھے. اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے. اجازت دیجیے گا. اللہ نے